شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور کریں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے۔ میرے آج کے سٹوری سینڈر ہیں فاطمہ ساہیوال سے، محمد اسلام سعودی عربیہ جدہ سے، اور وقاص احمد مانچسٹر سے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ فاطمہ کہتی ہیں، میں ساہیوال کے رہنے والی ہوں اور آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں نے ایک گھر رینٹ پر لیا۔ اس گھر میں ہم لوگ شفٹ ہو گئے۔ وہ گھر اچھا تھا، بہت زیادہ نیو کنسٹرکشن نہیں تھی، تھوڑا اولڈ سٹائل میں تھا۔ ہم لوگوں کی پوری فیملی، ہم لوگ اس گھر میں ابھی شفٹ ہوئے، ہم لوگوں کو 10 سے 15 دن ہی ہوئے تھے۔ سردی کا موسم تھا تو ہم لوگ رات کے ٹائم یہ لکڑی اور کوئلہ جلایا کرتے تھے اپنے کمروں میں رکھنے کے لیے، کیونکہ اس وقت اتنا زیادہ یہ سوئی گیس کا نہیں تھا، وہاں پر سسٹم نہیں تھا، تو ٹھنڈ بہت زیادہ ہوتی تھی۔ اب وہ جو کوئلے ہوتے تھے، اگلے دن وہ جو کوئلے تھے وہ ہم لوگ چھت پر پھینک دیا کرتے تھے کیونکہ وہ یوز لیس ہو جاتے تھے۔ میں جب بھی اپنے گھر کی صفائی کرنے لگتی تھی، وہ کوئلے میں خود چھت کے اوپر پھینک کر آیا کرتی تھی۔ وہ کوئلے مجھے اکثر ہم لوگوں کے ڈرائنگ روم میں بھی ایک واش روم ہوتا تھا، وہاں سے ملتے تھے۔ میں بہت زیادہ اس چیز کے بارے میں سوچتی تھی، باتھ روم میں یہ کون کوئلے لے کر جاتا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کے یوز میں اس طرح سے ڈرائنگ روم نہیں تھا کہ وہاں پر کسی کا باقاعدہ کوئی سونے کا سسٹم ہو۔ کبھی کوئی گیسٹ آتا تھا تو وہی وہاں پر ہم لوگ بٹھاتے تھے۔ وہ واش روم بھی ہم لوگ زیادہ تر بند ہی رکھتے تھے، اس کا دروازہ باقاعدہ کھلا ہوا ہوتا تھا، اور وہ جو کوئلے ہوتے تھے، وہ کچھ نہ کچھ کوئلے اکثر اس باتھ روم سے مجھے روز ہی ملتے تھے۔ میں امی کو بھی یہ بات کہتی تھی تو وہ یہی کہتی تھی کہ شاید ویسے ہی گر جاتے ہوں گے، تمہیں پتہ نہیں لگتا ہوگا، لیکن پھر میں امی کو یہ کہتی تھی اگر ویسے بھی گریں تو وہ واش روم میں کیسے جا سکتے ہیں۔ یہ ایک چیز بہت زیادہ عجیب تھی میرے لیے۔ پھر ایک دفعہ ایسا ہوا، رات کا ٹائم تھا، ہم لوگ سارے کھانا کھا کر برآمدے میں بیٹھے ہوئے تھے، تقریباً 11:30 بجے کا ٹائم ہوگا۔ ہم لوگوں نے ویسے ہی وہ کوئلے والی جو ہوتی ہے انگیٹھی ہوتی ہے وہ پاس رکھی ہوئی تھی اور آگ سیک رہے تھے۔ ایک دم سے اس طرح سے محسوس ہوا کہ جس طرح سے ہم لوگوں کے ڈرائنگ روم کا جو دروازہ ہے وہ کسی نے کھول کر بند کیا ہے۔ ہم لوگوں نے سب نے اس طرف پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ تھوڑا سا مجھے تعجب ہوا، امی نے یہ کہا کہ شاید بلی ہوگی، اٹھ کر دیکھ لو۔ جیسے میں ڈرائنگ روم میں گئی، میں نے دروازہ کھولا، میرے دیکھتے دیکھتے جو واش روم تھا اس کا دروازہ بھی کسی نے بند کیا، وہ اندر سے بند ہوا دروازہ۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی، میں فوراً باہر بھاگی، میں نے امی کو بتایا۔ امی نے یہ کہا کہ تم تو بس ڈرتی رہتی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ امی فوراً سے ڈرائنگ روم میں آئی، لائٹ آن کی۔ جیسے ہی ہم لوگ ڈرائنگ روم کے دروازے باتھ روم کے پاس گئے، وہاں پر باہر اس ٹائم بھی کوئلے گرے ہوئے تھے۔ میں نے امی کو بتایا کہ یہ دیکھ لے، میں نے صبح بھی یہاں پر صفائی کی ہے اور ابھی یہاں پر پھر دوبارہ یہ سارے کوئلے اس طرف گرے ہوئے ہیں۔ 1 سے 2 دفعہ ہم لوگوں نے واش روم کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی، وہ ایسا تھا جیسے اندر سے بند ہے۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے، گھبرا گئے کہ پتہ نہیں شاید کوئی چور وغیرہ نہ ہو، کہیں ہمیں پتہ نہ لگا ہو کہ کوئی ڈرائنگ روم میں چھپ گیا ہوگا۔ بڑی کوشش کی، دروازہ بھی نوک کیا، پوچھا بھی کہ اندر کون ہے کون نہیں۔ پہلے باتھ روم کی لائٹ بھی آف تھی، جب ہم نے اس کو نوک کیا اس کی لائٹ بھی آن ہوگی۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے، ہم لوگ باہر بھاگیں۔ جیسے ہم لوگ باہر بھاگے تو دوسرے کمرے میں میرے ابو لیٹے ہوئے تھے، بھائی بھی ادھر ہی تھے۔ جب انہوں نے یہ ساری آوازیں سنی، وہ لوگ باہر آ گئے کہ کیا ماجرا ہے۔ اب ابو اور بھائی کو ہم لوگوں نے فوراً بتایا، وہ لوگ ڈرائنگ روم میں آئے۔ جیسے وہ لوگ ڈرائنگ روم میں آئے، باتھ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا، لائٹ بھی آف تھی، اور باتھ روم کے اندر اس طرح سے پاؤں کے نشان تھے کہ وہ پاؤں بہت زیادہ بڑے تھے اور وہ مٹی والے پاؤں تھے۔ جیسے کوئی باہر سے آتا ہے تو مٹی والے پاؤں ہوتے ہیں، کیچڑ لگا ہوتا ہے، وہ بالکل تازہ وہ پاؤں کے نشان تھے۔ ہم لوگوں کے گھر کا دروازہ بھی کسی نے نہیں کھولا، ڈرائنگ روم کا بھی دروازہ بند تھا، مین گیٹ بھی بند تھا، چھت کے اوپر بھی کوئی نہیں تھا۔
ابو نے یہی کہا کہ ڈرائنگ روم کو بند کر دیتے ہیں۔ ہم لوگوں نے ڈرائنگ روم کو بند کر دیا، باتھ روم کا دروازہ بھی باہر سے بند کر دیا اور ڈرائنگ روم کو بھی بند کر دیا۔ کافی زیادہ ہم لوگ پریشان ہو گئے۔ ہم لوگ سارے اپنے روم میں سونے کے لیے چلے گئے۔ رات کا ٹائم ہوا، تقریباً 1-1:30 کا ٹائم ہوا، تو اس طرح سے محسوس ہونے لگ گیا جیسے ڈرائنگ روم کے دروازے کو کوئی زور زور سے نوک کر رہا ہے۔ ہم لوگ سارے جاگ کے، اتنی رات کا ٹائم تھا، یہ کون ڈرائنگ روم کے دروازے کو نوک کر رہا ہے؟ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایسا لگا جیسے جو ڈرائنگ روم کا فرنیچر ہے اس کو کوئی گھسیٹ رہا ہے۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی یہاں پر کیا معاملہ شروع ہو چکا ہے ہم لوگوں کے ساتھ۔ 5 سے 6 منٹ وہ مسلسل آوازیں آتی رہیں، اس کے بعد ایک دم سے خاموشی ہو گئی۔ ہم لوگوں نے یہی مناسب سمجھا کہ صبح جاگ کر دیکھیں گے۔ میں نے 1 سے 2 دفعہ امی سے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے یہاں پر کوئی جنات کا اثر ہو۔ وہ کہہ رہی تھی کہ نہیں، ایسی باتیں مت کرو، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم لوگ چپ کر گئے، پھر بڑی مشکل سے نیند آئی، ڈر بھی تھا دل میں کہ پتہ نہیں کیا ماجرا ہے کیا نہیں۔ صبح اٹھ کر دیکھا ڈرائنگ روم ہم لوگوں نے باہر سے بند کیا ہوا تھا۔ ڈرائنگ روم کا باہر سے وہ گھر اس طرح کا تھا جیسے وہ ڈبل ڈور ہوتے ہیں تو باہر سے کنڈی لگاتے ہیں، وہ کنڈی بھی کھلی ہوئی تھی۔ ڈرائنگ روم کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا، اور جو باتھ روم تھا وہ بھی ہم لوگوں نے باہر سے بند کیا تھا، وہ بھی کھلا ہوا تھا۔ اور ہم لوگوں کے جو صوفے تھے ان کی ساری ڈائریکشن ہی چینج تھی، ونڈو والی طرف چھوٹی سیٹ کا رخ کیا ہوا تھا۔ بہت زیادہ ہم لوگ ڈر گئے، ہم نے کسی چیز کو نہیں چھیڑا، ہم لوگ وہاں سے باہر نکل آئے۔ پھر ہم لوگوں نے ڈرائنگ روم کا دروازہ بند کر دیا۔ ابو نے بھی یہ ساری چیز دیکھی۔ ابو نے یہی کہا کہ میں آج جا کر کسی بزرگ سے بات کرتا ہوں۔ اب اس محلے میں بھی ہم لوگ اتنا خاص کسی کو نہیں جانتے تھے، 1-2 لوگ ابو کے جاننے والے تھے، ان سے سلام دعا تھی، ان سے بات کی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں اس گھر کے بارے میں اتنا خاص آئیڈیا نہیں ہے۔ آپ لوگوں کے آنے سے پہلے 2 سال پہلے ایک فیملی یہاں پر شفٹ ہوئی تھی، اس کے بعد یہ گھر خالی تھا۔ پھر ہم لوگ ابو چلے گئے اپنے کام پر۔ جب ابو شام کو واپس آئے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک عامل سے وہ بات کر کے آئے ہیں، صبح وہ ہم لوگوں کے گھر آئیں گے۔ اب سارا دن کی روٹین بھی وہی رہی، ہم لوگ ڈرائنگ روم میں گئے ہی نہیں، لیکن وہاں پر باقاعدہ اس طرح سے فیل ہوتا تھا کہ جیسے ہم لوگ باہر ہیں تو اندر بھی کوئی ہے، جیسے ہم لوگ باہر کام کاج کر رہے ہیں تو ایسا لگتا تھا، ایک دم جھلک پڑتی تھی کسی کی، ایسا لگتا تھا سامنے کوئی کھڑا ہے، پھر وہ غائب ہو جاتا تھا، چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آتی تھیں۔ شام کے ٹائم یہ کام بہت زیادہ ہوتا تھا۔ اب ہم لوگوں کے روٹین تھی، وہ جو راکھ اور کوئلے ہوتے تھے ہم لوگ چھت پر جا کر پھینک آتے تھے۔ میں پھر روٹین کے ساتھ اس کو خالی کر کے جیسے نیچے آئی، تقریباً 8:30 کا ٹائم تھا، تو پھر ڈرائنگ روم کی طرف سے اس طرح سے آوازیں آ رہی تھیں جیسے کوئی کسی چیز کو چباتا ہے، چبانے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے امی کو بھی یہ بات بتائی، بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ امی نے کہا کہ میں دیکھتی ہوں، شاید کوئی بلی کوئی چیز اوپر سے اٹھا کر لائی ہو اور وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کھا رہی ہو۔ جیسے ہی امی ڈرائنگ روم میں گئیں، وہ جو کچھ بھی چبانے کی آواز تھی وہ آ رہی تھی باتھ روم کی طرف سے۔ جیسے امی باتھ روم کے دروازے کے پاس گئیں، امی نے دیکھا، امی چیختی ہوئی باہر بھاگیں۔ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھیں، بہت اونچا اونچا چیخ رہی تھیں۔ میں بھی بہت زیادہ ڈر گئی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کو کیا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے امی، بتائیں ساری بات۔ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھیں۔ میں نے بٹھایا، ان کو پانی پلایا۔ وہ بار بار یہی کہہ رہی تھیں اس گھر کو اب چھوڑ دو، اس گھر میں ہم نے نہیں رہنا۔ میں نے ان سے پوچھا پہلے پوری بات بتائیں۔ امی کا یہ کہنا تھا کہ جب میں باتھ روم کے دروازے کے پاس گئی ہوں، میں نے دیکھا وہاں پر بہت زیادہ ڈراؤنے چہرے والی کوئی چیز بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا جسم بھی کافی زیادہ بڑا تھا اور وہ کوئلے چبا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بہت زیادہ ڈراؤنی تھیں، آنکھیں بھی بہت زیادہ بڑی تھیں اور پاؤں بھی بہت زیادہ بڑے تھے۔ پاؤں کے بل جیسے وہ چیز بیٹھی تھی، کالے رنگ کا اس کا جسم تھا اور وہ کوئلے چبا رہی تھی۔ امی کو میری بات پر یقین ہو گیا کہ میں چھت پر پھینک کر آتی تھی اور وہ مخلوق اس چیز کو نیچے لے آتی تھی۔ اب ابو بھی یہ بات کر رہے تھے کہ اگلے دن عامل نے آنا ہے، شاید اس چیز نے اپنا آپ ہمیں اس لیے ظاہر کیا ہو۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر کے ہم لوگوں نے باہر سے ڈرائنگ روم کو تالا لگا دیا۔ جیسے ہی ہم لوگوں نے ڈرائنگ روم کو تالا لگایا، اندر عجیب و غریب شور برپا ہو گیا، ایسے لگ رہا تھا ہم لوگوں کے فرنیچر کو کوئی توڑ ہے، اور رات کے ٹائم کسی کے ہنسنے کی اونچی اونچی آوازیں آ رہی تھیں۔ بہت زیادہ ڈراؤنا منظر تھا وہ۔ صبح جب 7 بجے کا ٹائم ہوا تو میرے ابو فوراً سے گئے، وہ جو عامل تھے ان کو لے کر آئے۔ جیسے وہ ہم لوگوں کے گھر آئے، آتے ساتھ ہم لوگوں نے ابھی انہیں ڈرائنگ روم کا بتایا بھی نہیں تھا، وہ خود ڈرائنگ روم کی طرف چلے گئے اور یہ کہنے لگے کہ یہاں پر ایک خبیث جن کا بسیرا ہے اور وہ آپ لوگوں کا جو باتھ روم ہے وہاں پر رہتا ہے۔ آپ لوگوں نے اس گھر میں یہ جو آپ کوئلے جلاتے ہیں، کوئلے ان کی خوراک ہوتے ہیں، یہ کوئلے وہاں سے لے کر یہاں پر
یہ چیز یہاں پر کوئلے لے کر آتی تھی۔ اس نے اپنا آپ اس لیے ظاہر کیا تھا کہ وہ وہاں پر کسی کو رہنے نہیں دیتا، جتنی جلدی ہو سکے اس گھر کو چھوڑ دیں۔ پھر میری امی نے بھی بتایا کہ امی نے باقاعدہ اس چیز کو دیکھا ہے۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ اس نے اپنا آپ ظاہر ہی اس لیے کیا ہے کہ آپ لوگوں نے اس گھر میں کسی عامل کو بلانے کی بات کی تھی، اگر یہاں پر کوئی بھی عمل کیا گیا تو وہ جو جن ہے وہ جانی نقصان پہنچا دے گا۔ اس ٹائم انہوں نے کوئی پڑھائی کی اور پڑھائی کر کے اس ڈرائنگ روم کے اندر کوئی آیت بیٹھ کر پڑھی اور یہ کہا کہ حصار باندھ دیا ہے، اب وہ اس ڈرائنگ روم سے باہر نہیں آ سکتا، اور نہ ہی اب آپ نے چھت کے اوپر وہ کوئلے پھینکنے ہیں۔ اگر آپ لوگ جلاتے بھی ہیں یہ کوئلے جتنے بھی ہیں ان کو باندھ کر کسی شاپر بیگ میں رکھ دیں اور گھر سے باہر ان کو پھینکنا، گھر میں کوئلے نہیں رکھنے۔ اب ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے تھے کیونکہ وہ آ کر خود بتا کر گئے تھے کہ یہاں پر جنات کا بسیرا ہے۔ ہم لوگوں نے تقریباً 5 سے 6 دنوں کے اندر اندر وہ گھر چھوڑ دیا، لیکن جب سے وہ حصار باندھ کر گئے تھے اس گھر پر، اس کے بعد ہم لوگوں کو بہت زیادہ ڈر لگتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ چیز ہم لوگوں کے سامنے آ جائے گی، وہ باقاعدہ اپنے ہونے کا احساس دلاتا تھا رات کے ٹائم۔ ڈرائنگ روم کی چیزوں کو چھیڑنا، کبھی باتھ روم کے دروازے کو زور زور سے پٹکنا، کبھی کسی کے چیخنے کی آواز آنا، کبھی کسی کے ہنسنے کی آواز آنا۔ جس دن ہم لوگ وہ گھر خالی کر رہے تھے، اس گھر کو ہم لوگ جس دن چھوڑنا تھا اس دن ہی ڈرائنگ روم کو کھولا تھا۔ سامان کو جب ہم لوگ اٹھانا چاہ رہے تھے وہ سامان اتنا بھاری ہو گیا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے اس کے اوپر پتہ نہیں کیا چیز ہے جو نظر نہیں آ رہی۔ بڑی مشکل کے ساتھ وہ ڈرائنگ روم کا سامان وہاں سے نکالا گیا باہر، اور جب ہم لوگ اس گھر کو چھوڑ رہے تھے وہ ساتھ والے نیبرز آئے، ان کا یہ کہنا تھا کہ اس گھر میں آج سے 2 سال پہلے ایک فیملی آئی تھی۔ جیسے وہ لوگ یہاں پر آئے تھے ان لوگوں میں سے 2 سے 3 لوگوں کی سڈن ڈیتھ ہو گئی تھی، بیمار ہوئے تھے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ وہ لوگ بہت زیادہ عبادت گزار تھے، بہت زیادہ عبادت کرتے تھے اس گھر میں۔ ڈرائنگ روم میں ہی ان کے وہ کچھ ریلیٹیوز رہتے تھے جن کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ اس کے بعد یہ گھر خالی تھا، یہاں پر بہت زیادہ سخت جنات کا بسیرا تھا۔ ہم لوگوں نے شکر ادا کیا کسی قسم کا اس چیز نے ہمیں جانی نقصان نہیں دیا، پھر ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ فاطمہ آپ کا، اللہ آپ سب کو ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ لسنرز یہ بات پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی، جنات کی خوراک ہوتی ہے کوئلہ، ہڈییں، کوئلہ۔ کچھ جنات کہتے ہیں کہ خوشبو پر بھی عاشق ہوتے ہیں، وہ بھی ان کی خوراک ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں کو جب بھی کسی جگہ پر آپ لوگ پھینکا کریں، کوشش یہ کیا کریں کسی ویرانے میں مت پھینکا کریں، کیونکہ اگر کوئی آپ کے گھر کے ساتھ خالی پلاٹ ہے، آپ لوگوں کا چھت ہے، اللہ نہ کرے اگر وہاں پر جنات کا بسیرا ہو تو وہ چیزیں ایکٹیو ہو جاتی ہیں، ان کو وہاں سے خوراک ملنے لگ جاتی ہے۔ اگر ان کا وہاں سے گزر بسر بھی ہوگا تو پھر وہ وہاں پر مقیم ہو جائیں گے اور اپنے ہونے کا احساس دلائیں گے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی محمد اسلام شیئر کر رہے ہیں سعودی عربیہ جدہ سے۔ محمد اسلام کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ میں ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میرے دوست نے میرے ساتھ شیئر کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، میں نے ایک جگہ پر کام سٹارٹ کیا، نوکری کی تلاش میں تھا تو مجھے ایک جگہ پر نوکری مل گئی۔ میرا یہ کام تھا کہ مجھے وہاں پر ان کے جانوروں کی حفاظت کرنی تھی، جیسے بکریوں کا وہ ایک باڑا سا تھا۔ ان کو یہ شکایت تھی کہ جو نوکر بھی وہ رکھتے ہیں وہ صحیح سے حفاظت نہیں کرتے، ان کی بکریاں آئے دن چوری ہو جاتی ہیں۔ ان لوگوں نے وہ جو بکریوں کا باڑا بنایا تھا وہ بالکل ایک تو آبادی سے ہٹ کر تھا، دوسرا وہ ایسی جگہ تھی اس کے سراؤنڈنگ میں چاروں طرف پہاڑ تھے۔ وہاں پر باقاعدہ ایک کمرہ بنایا گیا تھا جہاں پر وہاں پر وہ نوکر کے رہنے کی جگہ تھی، یا جو بھی ان کی دیکھ بھال کرتا تھا وہ وہاں پر رہتا تھا۔ مجھے وہ کمرہ انہوں نے دے دیا، باقاعدہ وہ لوگ مجھے کھانا بھی دیتے تھے، لیکن رات کے ٹائم وہاں پر کوئی نہیں آتا تھا۔ میں نے وہاں پر ان کی حفاظت کرنا شروع کر دی، ان کو دن کے ٹائم چارہ ڈالنا اور پھر باقاعدہ ان کی کاؤنٹنگ کر کے مجھے ان کو باڑے میں بند کرنا ہوتا تھا۔ کافی دن گزر گئے، مجھے ایسا ویسا کچھ بھی محسوس نہیں ہوا کہ وہاں پر کوئی بکریوں کو چوری کرنے آتا ہے، یا وہاں پر میں نے کسی بھی اور انسان کو نہیں آتے جاتے دیکھا تھا۔ مجھے یہی تھا کہ شاید ان کا وہم ہو، جنگل کا علاقہ ہے تو ان کی بکریاں ادھر ادھر نکل جاتی ہوں گی۔ میں اپنی حفاظت میں ان بکریوں کو چارہ کھلا کر ان کے باڑے میں بند کر دیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ شام کا ٹائم تھا تو ایک دم سے بکریوں کے باڑے میں سے عجیب و غریب بکریوں کے بولنے کی آواز آنے لگ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کو کوئی پرابلم ہے یا جیسے وہ کسی چیز سے ڈر رہی ہیں۔ ساری بکریوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں بھاگتا ہوا گیا،
میرے پاس ٹارچ تھی. جب میں نے اس کی روشنی میں دیکھا تو ساری بکریاں بہت زیادہ ایسے تھیں جیسے وہ گھبرائی ہوئی ہیں. میں نے دوبارہ سے ساری بکریوں کو گنا تو ان میں سے ایک بکری غائب تھی. مجھے یہ لگا کہ شاید اس کا دروازہ کھلا رہ گیا ہوگا تو وہ کوئی جانور اندر آیا ہوگا ڈرانے کے لیے، کیونکہ وہ سارا پہاڑی علاقہ تھا. وہ جو بکری غائب تھی اس کو ڈھونڈنے کے لیے میں ادھر ادھر گھومنے لگ گیا. جیسے ہی میں پہاڑ والی سائڈ پر گیا، ابھی میں پیچھے ہی تھا، وہاں پر کافی زیادہ درخت بھی تھے، تو مجھے بکری کے بولنے کی آواز آ رہی تھی جیسے وہ تکلیف میں تھی. میں فوراً سے تیزی کے ساتھ اس طرف بڑھا تو میں نے دیکھا وہاں پر ایک بہت قداور کوئی شخص تھا. اس کا قد اتنا بڑا تھا، پہاڑ جتنا اس کا اپنا قد تھا. سیاہ کلر کا اس کا وجود تھا، ہاتھ بھی بہت زیادہ لمبے تھے. وہ اس بکری کو کچا کھا رہا تھا. جب میں نے اس چیز کو دیکھا، اس کی بہت زیادہ اس کا جو چہرہ تھا بہت زیادہ ڈراؤنا تھا، آنکھیں بھی بہت بڑی بڑی تھیں. مجھے پتہ چل گیا کہ یہ کوئی جنات ہیں. میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی. جو بھی مجھے صورت آتی تھی میں نے وہ پڑھنا شروع کی تو وہ چیز ایک دم سے پہاڑ کے پاس سے ہی غائب ہو گئی. میں فوراً اپنے کمرے میں واپس آیا. اب رات تو مجھے وہاں پر گزارنی تھی کیونکہ واپس میں نہیں جا سکتا تھا. اس چیز کو تو میں نے دیکھ لیا تھا. جیسے کیسے میں نے وہ رات گزاری، آیت الکرسی قرآن پاک پڑھتے ہوئے وہ رات گزری. اگلے دن جب صبح بکریوں کا وہ جو باڑے کا مالک تھا وہ آیا، میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ یہاں پر بہت سخت جنات کا بسیرا ہے اور میں نے اس چیز کو خود دیکھا ہے. آپ کی بکریاں کوئی بھی چوری نہیں کرتا، وہ جنات ہیں جو ان بکریوں کو کھا جاتے ہیں. ان کو پہلے میری بات پر یقین نہیں آیا، پھر میں نے باقاعدہ ان کو جا کر وہ جگہ دکھائی. وہ اپنی تسلی کے لیے ایک عامل کو لے کر آئے. جیسے ہی وہاں پر وہ لے کر آئے، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہ جگہ بہت زیادہ سیف زدہ ہے، یہ پہاڑی علاقہ ہے، یہاں پر بہت سخت جنات ہیں. اگر یہاں پر آپ نے یہ رکھیں گے، سارے جانور رکھیں گے تو وہ جنات ان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. بہتر یہی ہے کہ یہاں سے اس باڑے کو ختم کر دیا جائے. پھر ان لوگوں نے اس باڑے کو ختم کر دیا اور جہاں پر ان کے اپنے گھر تھے وہاں پر ان لوگوں نے اپنے جانوروں کو رکھنا شروع کر دیا اور میں نے پھر کہیں اور جاب کر لی. یہ ایک سٹوری تھی جو محمد اسلام نے شیئر کی. بہت شکریہ محمد اسلام آپ کا. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں. وقاص کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ آزاد کشمیر کے ایک گاؤں کی سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہاں پر ایک گھر تھا، اس گھر میں شادی تھی اور وہ شادی والے گھر کے ساتھ ہی بالکل پولیس کی چوکی بھی تھی. ان لوگوں نے وہ جو وہاں پر پولیس کے آفیسرز تھے ان کو بھی شادی پر انوائٹ کیا ہوا تھا کہ آپ لوگ ہم لوگوں کے جیسے بالکل ساتھ ہیں تو آپ لوگ بھی کھانا کھا کر جائیے گا. ان میں سے ایک پولیس والا تھا تو اس کی ڈیوٹی ٹائم ختم ہو گیا. وہ کہتا ہے کہ جیسے میں نے کھانا کھایا تو میں اپنے گھر کے لیے جانے لگا تھا. جس طرف ان لوگوں نے وہ شادی کا سارا بندوبست کیا ہوا تھا وہ جگہ تھوڑی سی اس جگہ سے دور تھی. وہ کہتا ہے جیسے ہی میں اپنے گھر کے لیے روانہ ہوا، جس راستے سے میں نے گزر کر جانا تھا وہاں پر ایک بہت بڑی نہر تھی. سردی کا موسم تھا، رات کا ٹائم تھا. میں اس کے کنارے پر بڑے آرام آرام سے جا رہا تھا. دھند بھی تھی. ایک دم سے مجھے محسوس ہوا کہ نہر کے کنارے کے اوپر بالکل چھوٹی سی ہائٹ میں جس طرح سے کوئی کھڑا ہے. مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ رات کا ٹائم ہے تو یہاں پر یہ کسی کا بچہ کیوں کھڑا ہوا ہے. وہ بالکل دور سے ایسا ہی تھا جیسے کوئی بچہ ہے. وہ نہر کے کنارے کے اوپر کھڑا ہوا تھا. ابھی میں اس کے پاس ہی جانے لگا، ایک دم سے اس نے نہر میں چھلانگ لگا دی اور ایک دم سے وہ چیخنے لگ گیا کہ مجھے بچاؤ. اب میں نے دور سے تو اس کو دیکھ لیا تھا کہ وہ کوئی بچہ تھا جو نہر کے کنارے پر کھڑا تھا اور میرے سامنے اس نے نہر میں چھلانگ بھی لگائی اور اب وہ خود چیخ رہا تھا. میں نے اپنی بائک سائڈ پر کھڑی کی. بڑی مشکل کے ساتھ میں نے اس بچے کو باہر نکالا. وہ 7-8 سال کا کوئی بچہ تھا. پہلے میں اس کو دیکھتا رہا کہ یہ پتہ نہیں کس کا بچہ ہے، یہاں پر آیا کیسے. جیسے ہی میں نے اس کو بڑی مشکل کے ساتھ اٹھایا اور اپنے بائک پر اس کو جیسے کیسے کر کر بٹھایا. ابھی میں نے بائک سٹارٹ کیا، ایک دم سے میرا جو بائک تھا وہ بہت زیادہ بھاری ہو گیا. ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے اوپر جیسے بہت زیادہ لوگ سوار ہیں. وہ چلانے میں بھی مجھے مشکل ہو رہی تھی. حصہ ابھی بھی نہر کا ہی چل رہا تھا. جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ جو بچہ تھا اس کا اتنا ڈراؤنا حلیہ تھا. اس کے ہاتھ اور پیر وہیں پر تھے جہاں سے میں نے اس کو اٹھایا. اس کا باقی دھڑ جو تھا، اس کا وہ خوفناک سا چہرہ، اس کا وہ آدھا جسم وہ میرے بائک پر تھا. میں نے اتنی ہولناک چیز اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. اور جب میں نے اس کو دیکھا میں وہیں پر پتہ نہیں میں نے بائک کیسے کھڑا کیا، میں وہیں پر گرا اور بے ہوش ہو گیا. صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر میں تھا. میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا کہ میں گھر میں کیسے آیا. تو میرے گھر والوں کا یہ کہنا تھا
کہ صبح فجر کے ٹائم کچھ لوگ تمہیں نہر کے کنارے سے اٹھا کر لائے ہیں، تم وہاں پر کیسے گر گئے تھے؟ میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ میں وہاں سے گزر رہا تھا تو میرے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا۔ میرے ابو نے یہ کہا کہ نہر کا وہ جو حصہ تھا وہ بہت زیادہ آسیب زدہ تھا، وہاں پر اتنے جنات ہیں کہ وہ جنات مختلف روپ لے کر انسان کو روکتے ہیں، بہت سے انسانوں کو انہوں نے جانی نقصان بھی دیا ہے۔ چونکہ میں رات کو بہت لیٹ وہاں سے واپس آ رہا تھا، ان جنات نے مجھے روکنا چاہا اور وہ میرے اوپر حملہ آور ہونا چاہ رہے تھے۔ اگر میں وہاں سے بھاگتا تو شاید وہ مجھے جانی نقصان دے دیتے۔ میں بے ہوش ہو گیا تو اس لیے انہوں نے مجھے کوئی نقصان نہیں دیا۔ اس کے بعد کبھی بھی دوبارہ میں نہر کی اس طرف نہیں گیا۔ یہ کہانی تھی جو وقاص احمد نے شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا۔ لسنرز اپنا خیال خود رکھنا چاہیے، کبھی بھی نہر کے کنارے رات کے ٹائم نہیں جانا چاہیے۔ مغرب کے بعد یہ چیزیں آزاد ہوتی ہیں۔ میں نے بہت دفعہ آپ کو اپنی سٹوریز میں یہ باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اب تو آپ سب کو ان باتوں کا بہت زیادہ آئیڈیا ہو گیا ہوگا۔ میرے وہ لسنر جو میری سٹوریز کو فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں ان کے لیے بھی یہی میسیج ہے، رات کے ٹائم کبھی بھی نہر کے کنارے، سمندر کے کنارے، دریا کے کنارے نہیں جانا چاہیے۔ وہاں پر بہت زیادہ جنات ہوتے ہیں، وہ انسان کو جانی نقصان دے دیتے ہیں۔ اپنا خیال خود رکھا کریں، احتیاط سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانیاں کیسی لگیں۔ آپ لوگ بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinwir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ نیلو وائس آفیشیل کو بھی جا کر سبسکرائب کریں۔ نوشین وائس آفیشیل میرا ولاگ چینل ہے، وہاں پر بھی آپ لوگ اپنی کوئی خوابوں کی تعبیر پوچھنی ہو تو میرے سے پوچھ سکتے ہیں۔ میرے ایک لسنر نے وہاں پر کمنٹ کیا ہے، انشاءاللہ کل ولاگ میں ان کی خواب کی تعبیر میں ضرور بتاؤں گی۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے ٹک ٹاک پر بھی فالو کر سکتے ہیں، wirk.girl99 کے نیم سے میرا ٹک ٹاک آئی ڈی ہے، وہاں پر بھی جا کر آپ لوگ مجھے فالو کر سکتے ہیں۔ وہاں پر میں اسٹیٹس ویڈیوز بناتی رہتی ہوں، آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگیں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھا کریں، میری طرف سے آپ سب کو جمعہ مبارک۔ اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے بھی ضرور یاد رکھا کریں۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔